ایک اور ایوارڈ ہے جو جس کا فیصلہ میرا خیال ہے محمد یاسر صاحب کے لفظ کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ انسان اپنی ٹینڈ خود نہیں کر سکتا ہے. جی سامعین، سب سے پہلے تمام سننے والوں کو میرا بہت سلام پہنچے. بڑی دیر سے آپ نے علی حسنین کی یہ خوبصورت یہاں پر باتیں سنی، محظوظ بھی ہوئے، ایوارڈز بھی انہوں نے اناؤنس کیے، اور پچھلے کچھ پروگرامز میں وہی شیخ صاحب کے ساتھ ہماری سیٹنگز بھی ہوئی. ریڈیو انڈسٹری کے حوالے سے ہماری بہت سی باتیں ہوئیں کہ جب شروع ہوئی تھی 96 میں 95 میں، اس وقت سے لے کے اب تک اس میں کیا کیا چینجز آئیں اور 101 نے کون کون سے لوگ پروڈیوس کیے. تو میرا خیال ہے کہ 101 کا کنٹریبیوشن تو ویسے پورے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. بہت سارے آرٹسٹ ریڈیو پاکستان نے پروڈیوس کیے اور پھر 101 نے پروڈیوس کیے. خاص طور پہ ینگسٹرز ایسے پروڈیوس کیے جنہوں نے ٹی وی میں جا کے بہت سارا نام کمایا. ہمارے ہاں جتنی ینگر لاٹ آئی بعد میں جب 101 نیٹ ورک بنتا گیا تو چند آوازیں ایسی تھیں جو کہ یقیناً نیشنل لیول پہ جن کی ریکگنیشن ہوئی بھی اور ہونی بھی چاہیے تھی. بہت کم ایسے ڈی جیز آئے جن کا جو انٹلیکچولی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، جن کی ووکیبلری بہت زیادہ تھی، جن کو صحیح پڑھے لکھے ڈی جے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ جو صحیح ایجوکیٹڈ لوگوں میں سے ایک آواز ایسی تھی جس نے ہر دل کو رام کیا، چاہے وہ بوڑھا ہے، بچہ ہے، کسی بھی ایج کا ہے، کسی بھی کیٹیگری میں ہے، کسی بھی ہائر اپس ہیں وہ سن رہے ہیں، ایک مڈل مین ہے وہ سن رہا ہے، ایک ریڈی والا ہے وہ سن رہا ہے، جس نے ہر دل میں جگہ بنائی، گھر بنایا. اور وہ میرا خیال ہے ریڈیو پاکستان نے FM 101 نے اگر وہ ایک آواز پروڈیوس کی ہے تو وہ صرف اور صرف سید علی حسنین کی ہے. سید علی حسنین نے ابھی آپ کو باتوں میں بتایا بھی کہ انہوں نے فیصل آباد سے بھی پروگرام کیا، ریڈیو پاکستان سے بھی پروگرام کیے، FM ریڈیو سیالکوٹ سے بھی پروگرام کیے، اور 101 کے نیٹ ورک پہ یقیناً بہت سے لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، اور بہت سے ڈی جیز ہم نے سنا ہے کہ ان سے رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں، ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. اکثر و بیشتر میں ان کے پاس جب بیٹھا ہوتا ہوں تو ہمیں جتنے ہمارے جو سینئر لاٹ ہے، سینئر ڈی جیز کی لاٹ ہے، ان سے ہمیں سیکھنے کو بے تحاشا ملتا ہے. اور یقیناً جو ہمارے سننے والے ہیں جو ریڈیو ڈی جے بننا چاہتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ وہ علی حسنین کو ضرور سنیں. انشاءاللہ آپ بھی ان کی طرح ایک اچھے ڈی جے یقیناً بنیں گے. سو علی سر، تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو محمد یاسر صاحب. سامعین محترم، ایوارڈز کی یہ تقریب اپنے اختتام کے قریب پہنچنے والی ہے. محمد یاسر صاحب، آپ کے لفظوں کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ مائکرو فون جو ہے وہ ذیشان عادل صاحب کے پاس جائے، سامعین محترم، چونکہ میں ذیشان عادل صاحب سے جونیئر ہوں، جب میں 101 پر آیا تو وہ اس وقت 101 اسلام آباد پہ کام کر رہے تھے. گو کہ میں اس سے پہلے 101 فیصل آباد سے وابستہ تھا، اور اس سے پہلے میں ریڈیو فیصل آباد سے وابستہ رہا، ریڈیو لاہور سے وابستہ رہا. لیکن چونکہ 101 اسلام آباد پر یہ میرے سینئر ہیں تو مجھے یہ زیبا نہیں ہے کہ میں ان کے بعد گفتگو کروں. ان تمام لوگوں کا شکریہ جو اس محبت کے سفر میں شریک سفر رہے. جب اس ایوارڈ کی تقریب کا آغاز ہوا تو ایک شب مجھے محترم عبد الوحید شیخ صاحب نے یہ نوید سنائی کہ سن 2005 کے زلزلے میں جو تم نے کام کیا، یعنی میں نے سید علی حسنین نے آئی ڈی پیز کے لیے جو تم نے ٹرانسمیشن کی اس کے لیے، اور اس کے بعد سن 2010 کے سیلاب میں جو پورا ملک گیر سیلاب تھا اس میں جو تم نے کام کیا،
اور سن 2011 کا جو سیلاب تھا جس میں پورا صوبہ سندھ اور بلوچستان کے کچھ اضلاع متاثر ہوئے، ان 4 مسلسل مواقعوں پر انتھک کام کرنے کے نتیجے میں ریڈیو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ایک ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ پہلا شکر اللہ کی ذات کا واجب ہے کہ وحید شیخ صاحب سٹیج پر جلوہ فگن ہیں، محترمہ صدف رانی سینئر پروڈیوسر ہیں۔ پروفیشنل کام کے حوالے سے 1,00,000 دفعہ میرا ان سے رابطہ ہوا، اور میں وہ خوش قسمت ہوں جس نے کئی دنوں تک مسلسل کام کیا، لیکن کبھی یہ گزارش نہیں کی کہ مجھے کوئی انعام دیا جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کبھی اس طرف ذہن کو آنے نہیں دیا۔ دوسرا شکریہ اس مینجمنٹ کا کہ جنہوں نے مجھے خود سے منتخب کر لیا، کیونکہ اگر یہ خود سے منتخب نہ کرتے تو اقبال نے کہا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو شاید ہزاروں سال تک یہ ریڈیو چلتا رہتا اور اس میں کئی سال تک ہم اپنے فرض ادا کرتے رہتے اور ہم کبھی یہ درخواست لے کر حاضر نہ ہوتے۔ تو سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے خود سے مجھے منتخب کیا۔ دوسری بات یہ کہ ریڈیو کے اس سفر میں بے پناہ محبتوں کو سمیٹا محترم ذیشان عادل، انتہائی قابل احترام محترم سجاد خان، محمد یاسر، خواجہ کامران صاحب، عاصم رضا صاحب، ناصر محمود خان صاحب، یہ سب لوگ میرے سینئر ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہیں، اور یہ اس وقت 101 انٹرنیشنل کی معتبر آوازیں تھے جب 101 انٹرنیشنل ایک ہی چینل تھا جو پوری دنیا میں سنا جاتا تھا۔ یہ خدائے لم یزل کا کرم ہے کہ آج اگر تمام لوگ سید علی حسنین کا نام ان لوگوں کے ساتھ نہیں لیتے ہیں تو چند لوگ میرا نام ان لوگوں کے نام کے ساتھ ضرور لیتے ہیں۔ جب میں اسلام آباد میں آیا تھا تو یہ وہ تمام لوگ تھے جن کو میں سر اٹھا کے دیکھتا تھا۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس لفظ عطا کرنے والے رب کا کرم ہے جو لفظ کن کا خالق اور مالک ہے کہ اس نے اتنا فہم، شعور، لفظ اور لوگوں کی محبت عطا کی۔ اور آخری بات یہ سامعین محترم کہ انتہائی قابل احترام محترم وحید شیخ صاحب کے ساتھ جب یہ ساری سیریمنی ڈسکس ہو رہی تھی دیکھیے مجھے ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا تھا 4 مسلسل ٹرانسمیشنز پر، لیکن وہ لوگ جو میرے دوست نہیں تھے میں نے ان کی خدمات کو بھی سر کے ساتھ ڈسکس کیا اور سر نے میرے ساتھ ڈسکس کیا، اور میرے ضمیر پر آج ایسا کوئی بوجھ نہ ہے کہ وہ لوگ جو اس چینل سے وابستہ رہ چکے تھے، وابستہ ہیں، وہ کسی نام کے حقدار تھے، کسی انعام کے حقدار تھے، تو میں نے وحید شیخ صاحب کے سامنے دست بستہ ان کا نام نہیں لیا۔ یہ میری ایک پیشہ وارانہ ذمہ داری تھی اور اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ میں نے اپنی اس پیشہ وارانہ ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ ادا کیا، اس بات سے قطع نظر ہوتے ہوئے کہ میرا کسی کے ساتھ کتنا تعلق ہے اور کتنا تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ راز ہے جو سر عبد الوحید شیخ اور میرے درمیان ہے، اور تا زندگی یہ راز رہے گا۔ لیکن وہ تمام کے تمام دوست جو آج کی شب جیتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ حقدار تھے اور ان کو اس سے بہت پہلے جیتنا چاہیے تھا۔ میں ان کو دیکھ کر چلتا تھا اور میں آج بھی ان کو دیکھ کر چلتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ لفظ صرف لفظ ہوں، لیکن یہ میرے دل کی آواز ہے اور میں اپنے دل کی آواز پر مطمئن ہوں۔ ریڈیو پاکستان کی اس پوری مینجمنٹ کا شکریہ، FM 101 کی اس مینجمنٹ کا شکریہ کہ جس نے جھکے بغیر اس اعزاز سے نوازا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ انگلی جس کو تھام کر میں نے قدم قدم چلنا سیکھا، میرے وہ والد محترم
جب میں اسکول سے روتا ہوا واپس لوٹا، جب میرے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ تم زندگی بھر تقریر نہیں کر سکتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تقریر سکھاؤں گا۔ کون کہتا ہے کہ تم تقریر نہیں کر سکتے ہو؟ اگر میرا باپ مجھے یہ اعتماد نہ دیتا تو شاید اتنے سارے بڑے لوگوں کے سامنے جو اس وقت میرے سامنے ہیں بولنا میرے لیے ناممکن ہوتا۔ میری وہ والدہ جس کو میں نے کبھی فجر کی اذان کے بعد بستر پر نہ دیکھا، وہ ہمیشہ گھر کی صفائی میں مصروف ہوتی، ہمارا ناشتہ بنانے میں مصروف ہوتی، یا اپنی نوکری پر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی۔ میری والدہ جو ایک اسکول ٹیچر تھیں، ان کا بے پناہ شکریہ۔ میرے والد جو اس دنیا میں آج نہیں ہیں، ان کا بے پناہ شکریہ کہ انہوں نے نہ صرف بہترین تربیت فراہم کی بلکہ خودداری اور عزت کے ساتھ جینا سکھایا۔ اور میرے ان سامعین کا بے پناہ شکریہ، میرے ان اساتذہ کا بے پناہ شکریہ جنہوں نے مجھے ایک ایک لفظ سکھایا، جنہوں نے مجھے سلام کرنا سکھایا، جنہوں نے مجھے ادب کرنا سکھایا۔ اور میرے ان دوستوں کا بے پناہ شکریہ جب زندگی کے کئی موڑ پر میں ٹوٹ کر بکھر گیا تو انہوں نے مجھے سمیٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو حسد، کینے اور منافقت سے پاک کرے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔